ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے پاکستانی صحافیوں، افواج اور ریاست سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کر دیا۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی دکھاتی ہوں جس میں انہوں نے خود یہ سب کہا، مگر اس سے پہلے میرا ایک یہ سوال اور ایک پیغام کوئی ڈاکٹر ماہرنگ تک پہنچا دے اور جواب لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ اکثر آپ اور آپ کی فالوورز یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے بھائی اور باپ کہاں ہیں۔ آج میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے فوجی بھائی جو کنٹینر بھر کر گئے تھے بلوچستان میں امن لانے کے لیے، ان کو گولیوں سے کس نے شہید کیا؟ ان پر گولیوں کی بارش کس نے کی؟ اور پیغام میرا ان کے لیے یہ ہے، آپ تو بلوچستان کے گمشدہ لوگوں کو دریافت کرنے کے لیے آئی تھیں، تو آپ کو اس طرح پاکستان کے خلاف بیانات دے کر، پاکستانی افواج اور صحافیوں کے خلاف بیانات دے کر مزید بلوچ قوم کو اشتعال انگیزی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان ہی ہم سب کی ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، ورنہ ہمارا حال بھی کشمیری، فلسطینی اور بنگالی مسلمانوں جیسا ہوتا۔ اور جو الزام آپ نے پاکستانی افواج پر لگایا کہ فوج نے آپ کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کیا، آپ کا سامان چوری کیا، اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ فوج کے نوجوان تھے، اور آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ اس کے بدلے میں آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے ایسے سنگین الزامات لگانے پر اور نفرت اور اشتعال انگیز بیانات پھیلانے پر۔ شروع میں جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو مجھے ایک امید سحر لگی تھی کہ آپ آئی ہیں تو اب شاید کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور بلوچی قوم اور دوسری قومیں ساری یکساں اور ایک جان ہو جائیں گی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ آپ تو واقعی شاید پاکستان کو اور بلوچستان کو الگ ریاستیں بنانا چاہتی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ پاکستانی افواج اور بلوچستانی خون پر سیاست کر رہی ہیں، دونوں خون اسی ہمارے ملک اور قوم کے بھائیوں کے ہیں۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ وہاں پر آپ کے اتنے بڑے بڑے جو آپ یہ مائکس اور کیمرے اٹھا کے لاتے ہو نا، وہاں پہ کوئی نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلوچستان کی دور دراز علاقوں میں جب آپ کے ایف سی جو ہے نا عورتوں کو مارتی ہے، جب آپ کے ایف سی نے اوشاب میں 2 بچوں پر گولہ بارود پھینکے نا، وہ نیوز آپ لوگوں نے کبھی نہیں دی۔ آپ لوگوں میں سے کسی بھی میڈیا چینل کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ آئے بلوچستان میں۔ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو جس نے تربت دیکھا ہے، جس نے اوشاب دیکھا ہے، جس نے آواران دیکھا ہے؟ آواران میں انٹری آپ کو نہیں ملے گی، آواران میں آپ کو ویزا لگا کے جانا پڑے گا۔ یہ ہے وہ بلوچستان جس کو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، جس کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف واٹس ایپ کے کاپی پیسٹ بیانیے سے جا کر جو ہے نا میچ کیا ہوا ہے۔ اس بلوچستان کو دیکھنے کی آپ میں جرت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو آپ کی آنکھیں شرم سے ڈوب مرنی چاہیے۔ شرم کرے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے ایک قوم کو 70 سالوں سے خون ریزی کی ہے، 70 سالوں سے اس کی عورتوں کو نہیں بخشا ہے، اس کے مردوں کو نہیں بخشا ہے۔ یہ ہے وہ آپ کی ریاست کی حقیقت۔ آپ ہم سے مذمت کروا کر اپنے ریاستی جبر کو نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہم سے مذمت کروا کر سب سے پہلے یحییٰ خان سے جا کر مذمت کروائے، سب سے پہلے اپنے سب سے بڑے ہیرو جو مشرف ہے نا اس سے جا کر مذمت کروائے کہ اس نے جو ہے نا ایک 80 سالہ بزرگ بکٹی پر بھی گولہ بارود مانگے، اس کو بھی مارا، ٹھیک ہے نا۔ جائے اپنی ریاست کے مشینری سے جو ہے نا مذمت کروائے کہ انہوں نے بلوچوں کی نسل کشی کیوں کی، وہ آج بھی نسل کشی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ریاست کی حقیقت ہے کہ 3:30 بجے آپ کے ویگوں میں جو نامعلوم افراد ہیں نا، جن کو میں بزدل کہتی ہوں، آج تم سے زیادہ بزدل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ریاست جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اس کی سوچ یہ بچکانہ سوچ ہے۔ عورتوں اور بچوں کو مارنے کے بعد جب یہ عورتیں آئی ہیں اپنے گھروں میں خوشیاں لانے کے لیے، پھر سے آپ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کب تک آپ حملہ آور ہوں گے بلوچ پر؟ دیکھیں پوری ہماری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اپنی نسل کشی کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم اپنی زمین پر آپ کا ایک قدم بھی ابھی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ قدم، وہ بندوق جو صرف اور صرف بلوچ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے ہے نا، ہم اس بندوق کے خلاف نکلے ہیں۔ آپ ہمیں سخت کہیں، آپ ہمیں جو بھی کہیں، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو ہم بیان کریں گے۔ آپ کا مکرو چہرہ جو ہے نا اس دنیا کو دکھائیں گے۔ جب آپ UN میں جا کر جو ہے نا کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، میں کشمیریوں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان آپ کا کوئی ہمنوا نہیں ہے۔ اگر پاکستان ہم بلوچوں کی نسل کشی کر رہا ہے نا، پھر وہ کسی بھی مظلوم کے جو حق کی بات کرتا ہے وہ بھی جسٹیفائبل نہیں ہے۔ اس نے آج تک پریکٹیکلی طور پر کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے جو ہے نا یہ مظلوم لوگوں کی نسل کشی کو روکا جا سکے۔